رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ کا 10واں رکوع. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم، کہ انقریب یہ بیوقوف لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے تم مسلمانوں کو تمہارے اس قبلے سے پھیر لیا. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب ابتداء دے دیا ہے کہ ایک سوال آنے والا ہے. پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے آپ مکہ کے اندر تھے تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. وہی قبلہ اول بھی رہا ہے، پہلے نبیوں کا بھی وہی قبلہ رہا ہے. بعد میں جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، مدینہ جب آپ گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز پڑھیں، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا اور تقریباً 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور وہاں آپ نماز پڑھتے رہے. اور آپ کی خواہش بھی یہی تھی، دلی خواہش، کہ وہی قبلہ اول جو ہمارا رہا ہے نبیوں کا، آباء و اجداد کا، وہی قبلہ رہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا، اور حکم کی تعمیل کرنا، حکم کو ماننا، یہی عبادت اور اسی کا نام اطاعت ہے. حکم ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، لہذا آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اور 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ میرے محبوب اسی پہلے قبلے کو اپنا قبلہ بنائیے، اور آپ کی دل کی خواہش بھی یہی تھی، لہذا کعبہ کو اپنا کعبہ مانیے، بیت اللہ کو، اور اسی کی طرف آپ رخ کر کے نماز آج سے پڑھا کیجیے. اس پر یہودیوں کی طرف سے یہ ایک اعتراض ہوا. اعتراض یہ ہوا کہ مسلمانوں کا یہ کیسا دین ہے کہ قبلے کو کبھی یہ قبلہ مانتے ہیں، کبھی وہ قبلہ مانتے ہیں، یہ جہاں ان کو حکم ہوتا ہے وہیں پھر جاتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ بطور ایک طنز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا یہ جواب اولاً ہی دے دیا اس کے اندر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو یہ بتلا دیا کہ کسی سمت کو اپنے لیے متعین کر دینا کوئی خاص عمل نہیں ہے عبادت کا، بلکہ عبادت کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا. اب اللہ تعالیٰ جس سمت کی طرف اشارہ کر دے اس سمت کی طرف رخ کر کے اللہ کے حکم کو ماننا، یہی ایمان کا اور اطاعت کا تقاضا ہے. وہی فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم، کہ یہ بیوقوف عنقریب تم سے لوگوں میں سے کچھ بیوقوف لوگ آپ سے کہیں گے کہ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس نے مسلمانوں کو پھیر لیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، زمین کا ہر ذرہ اللہ کا ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا، بیت المقدس بھی اللہ کا ہے. لہذا اللہ نے جہاں کا حکم دیا اس حکم کو ماننا ہے. ہر ایک زمین اللہ کی ہے، ہر جہت میرے رب کی ہے، لہذا میرے رب کی طرف سے جس چیز کا حکم ہوا ہے اس حکم کو ماننا، یہی عبادت ہے. مشرق اور مغرب ہمارے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے اور اس حکم کو ماننا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی راہ راست پاتا ہے. فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اے میرے محبوب جسے ہم چاہیں گے اس کو ہی سیدھا راستہ دکھائیں گے. یعنی یہ قبلہ دوبارہ جس بیت اللہ کو قبلہ مانا گیا ہے، اس کا حکم ہوا
جو ہدایت یافتہ ہیں میرے محبوب آپ کے حکم پر وہ فوراً پلٹ جائیں گے اور کعبہ کو اپنا قبلہ مان کر اسی کے رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، جو منافقانہ عمل رکھتے ہیں، وہ ضرور آپ کی اس بات پر اعتراض کریں گے، مسلمانوں پر اعتراض کریں گے، اس لیے کہ انہیں سیدھا راستہ نصیب نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس امت کا ایک اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ کہا دوسرا یہ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور ہم نے ایسے ہی تم کو ایک معتدل امت بنایا، درمیانی وسطاً، ایک ایسی اعتدال والی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے خلاف گواہ بن کے پیش ہو جاؤ گے، نبیوں کے حق میں کھڑے بن ہو کے گواہ بنو گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ قیامت کے دن پہلے نبیوں کی جتنی بھی امتیں ہیں وہ قیامت کے دن انکار کر بیٹھیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہم کو کوئی ہدایت کی بات نہیں سنائی گی، اور ہر نبی کی امت کھڑی ہو جائے گی۔ 950 سال نبی نے تبلیغ کی، کل قیامت کے دن ان کی امت بھی انکار کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں کوئی ہدایت کی بات نہیں پہنچانے والا تھا، ہم تک پہنچی نہیں، اس لیے ہم راہ راست پر نہیں آ سکے۔ اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ پوری امت گواہی دی کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں، ان تمام پیغمبروں نبیوں نے اپنی بات، آپ کی توحید کو ان لوگوں کے سامنے رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ اس امت سے پوچھا جائے گا، اعتراض ہوگا کہ یہ ہمارے بہت کئی سال بہت بعد میں آئی ہے، یہ ہماری گواہ کیسے بنے گی؟ پھر یہ امت کہے گی کہ ہمارے پاس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، ہمارے پاس قرآن تھا، اس قرآن اور نبی نے ہمیں تمام امتوں کے واقعات اور تمام نبیوں کی قربانیاں اور اس نبی کی تمام خدمات اور ان کی توحید اور رسالت کو ہمارے سامنے بیان کیا تھا۔ ہم نے سب کچھ پڑھا تھا، اپنے قرآن میں بھی اپنے نبی سے بھی سنا ہے کہ ہر امت نے اپنے نبی کو کسی نے قتل کیا، اور کسی نے گھروں سے نکال دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا، بات نہیں مانی اور ان کی مخالفت کی۔ ہم سب کچھ دنیا میں پڑھ کے آئے ہیں، سن کے آئے ہیں، یا اللہ اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس امت کا ایک شرف یہ ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن تم لوگوں کے خلاف گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور دوسرا تمہارا مقام یہ ہوگا کہ رسول بھی تمہارے حق میں گواہ پیش ہو جائے گا۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ میری امت جو کہہ رہی ہے یہ سچ بات ہے، میں دنیا میں بھی بتا کے آیا ہوں، اور آپ کے قرآن نے بھی یہ بات بتائی ہے، اور پہلی امتوں کے خلاف یہ امت بھی کھڑی ہو جائے گی اور یہ رسول بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ یہاں سے ایک بات کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ ایک ذہن میں آنے والا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی ایک قبلہ، کبھی دوسرا قبلہ، پھر پہلا ہی قبلہ، یہ پلٹنا، الٹنا پلٹنا، کبھی ایک کبھی دوسرا قبلہ، اس کے اندر مقصد کیا تھا؟ ایک ہی قبلہ مقرر شروع ہی سے کیوں نہیں کیا؟ بعد میں پہلے وہ قبلہ، پھر بیت المقدس کو کیوں بنایا گیا؟ یہ ایک ذہن میں آنے والا ایک سوال تھا۔ اللہ نے اس سوال کا بھی جواب دیا، کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس قبلے پر تم تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم جان لے، دیکھ لے تم میں سے کون ہے جو رسول کی بات کو مانتا ہے، کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اور کون ہے جو پلٹ کے بھاگ جائے گا، رسول کی بات نہیں مانے گا،
حکم ہوا کہ آج سے وہ قبلہ ہے۔ دیکھ لوں گا کہ رسول کی بات، اللہ کی بات ماننے والا کون ہے، اور جو اللہ کی بات ماننے والا ہوگا بغیر چوں چرا کے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اسے اپنا قبلہ مان لے گا، اور جسے رسول اور اللہ پہ یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو، وہ ضرور اس میں اعتراضات کرے گا، اس میں اختلافات کرے گا۔ اور اللہ نے کہا اسی لیے تمہارے اس ایمان کی جانچ کے لیے، پرکھنے کے لیے میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ آئے ہائے، اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی کتنی ایک لاج رکھی ہے، ان کے جذبات کی۔ اللہ نے کہا کہ یقیناً ایک قبلے کو چھوڑ کے پھر دوسرا قبلہ بنا لینا، اور پھر اس قبلے کو ترک کر کے پھر پہلے والے قبلے کو بنا لینا، یہ انسان کے جذبات کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اور اپنے دل کو ایک جگہ سے جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کر حکم الہی پھر دوسری جگہ لگانا ہے تو بہت دشوار۔ اللہ نے کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ پھرنا واپس یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ بڑی آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات اور اپنے دل کی خواہشات کو نہیں دیکھتے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے کسی چیز کے لیے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تقاضا آ جائے، قرآن کا تقاضا آ جائے، کہا جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ نہ اپنے جذبات کو دیکھتے ہیں، وہ نہ اپنے دل کی خواہشات کو دیکھتے ہیں، وہ نہ اپنی عزت و شہرت کو دیکھتے ہیں، نہ کرسی کو دیکھتے ہیں، بس ان کے سامنے ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے رضا الہی، میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ لہذا سب کچھ چھوڑ کر، چاہے کتنی ہی دشواریاں ہوں، جذبات مجروح ہو رہے ہوں، عزت پامال ہو رہی ہو، مال جا رہا ہو، کرسی جا رہی ہو، سب کچھ چھوڑ کر وہ اپنے رب کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا کہ یہاں سے پھرنا تو بڑا دشوار تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ بڑی آسانی سے یہ کام بھی کر لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں سے بھی ایک اعتراض اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ آیا جب دوبارہ اسی قبلے کو قبلہ بنایا گیا تھا، جو 17 مہینے وہاں نماز پڑھی ہے، کہیں وہ نماز بھی، وہ عبادت بھی ضائع تو نہیں ہوگی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے اس عبادت کو، تمہارے اس اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق کہ ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے دیکھا ہے۔ یہاں سے اللہ نبی علیہ السلام کے دل کے وہ جذبات اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں اپنے محبوب کے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، حبیب ہیں، اور حبیب کے دل کی اس ارمان اور آرزو کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ وہاں زمین پہ بیٹھے جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اور محبوب کے دل کی یہ خواہش تھی کہ جو قبلہ اولاً رہا ہے اسی قبلے کو قبلہ رکھا جاتا ہے، ایک دل کی خواہش تھی، لیکن حکم الہی تھا بیت المقدس کو قبلہ مانا، عبادت کرتے رہے، لیکن دل کعبۃ اللہ پہ اٹکا تھا، اسی کو قبلہ بنانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا میرے محبوب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، یعنی آپ اس انتظار میں تھے کہ کب آسمان سے حکم آئے گا پھر کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لو، وہی آبا و اجداد کا قبلہ رہے، وہیں رخ ہو، پھر وہی عبادت کریں۔ آپ کے دل کی ایک خواہش تھی، آپ آسمان سے اس فیصلے کے منتظر تھے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بضرور ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر لیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ترضاہ کا اللہ تو اس قبلے پر بھی راضی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ترضاہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی جو خواہش تھی، آپ جو چاہتے ہیں اندر اندر سے کہ وہی قبلہ اول ہمارا جو تھا وہی رہے، اللہ نے کہا ہم ضرور وہی آپ کو دوبارہ دلا دیں گے۔ لہذا بعد میں حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ اپنے چہرے کو
پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور اب پھر اسی کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر اسی رخ اپنی نماز ادا کیجئے، عبادت کیجئے، مجھے یاد کیجئے۔ اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے کو اسی کعبہ کی طرف کر لینا۔ کیونکہ ایک ذہن میں یہ تھا کہ کیا یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل کی یہ خواہش تھی، اللہ نے پھر وہی قبلہ رکھا، کہیں پھر مت حکم ہوگا بیت المقدس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب ایک اٹل فیصلہ آ گیا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، تم تجارت کے لیے شام جاؤ، مدینہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب تم جہاں بھی ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اب تم اسی کی سمت کر، شطرہ اس کی سمت، اس کعبہ کی بالکل ڈائریکٹ چہرہ کا ہونا لازمی نہیں ہے، بلکہ کہا شطرہ، یعنی اس کی سمت آپ کو کرنی ہے، وہ ایریا آپ کو تلاش کرنا ہے، اور اس ایریے کی طرف آپ کو رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ شطرہ سے پتہ چلا کہ اگر آپ کو رخ کرتے وقت ہلکا سا آپ دائیں بائیں کعبہ سے ادھر ادھر آپ کا رخ ہو گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ شطرہ کے معنی سمت تو آپ کی وہی ہے، اگرچہ آپ نے بالکل آپ اس کے بالکل سیدھ میں نہیں آ پائے ہیں، آپ ہلکے پھلکے ادھر ادھر ہیں، تو آپ کی نماز ضائع نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ شطرہ سے اس بات کا اندازہ بھی ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، سے مراد پہلی کتابیں ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ اب کے رب کی طرف سے حق پر ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ حق آپ کی رب کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل اما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان تمام باتوں سے جو کچھ باتیں وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اے میرے محبوب اگر آپ اہل کتاب کو ہر طرح کی نشانیاں لا کر دیں، ہر طرح کی دلیلیں دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ منافق لوگ، یہ اہل کتاب، یہ یہودی آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی یہ ان میں سے اپنے گروہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یہ ہے تو محال، لیکن فرمایا اور اگر آپ ان کی خواہشات کی، ان کی باتوں کی اتباع کر لیں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ گیا ہے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تب تو آپ بہت بڑے ظالم ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ بات کا صادر ہونا یہ تو محال ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محالن ایک بات کہی ہے کہ آپ سے ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اے میرے نبی اگر آپ نبی ہونے کے باوجود اگر ایسا کر لیتے تو تب آپ نعوذ باللہ ظالموں میں سے قرار دیتے۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے ایک صاف پیغام ملا ہے، کھلم کھلا پیغام، اور پیغام کیا ملا ہے کہ اگر ہمارے سامنے حق اور باطل کی تمیز ہو جائے پھر بھی ہم باطل کا ساتھ دیں، حق کو چھوڑ دیں، ہمارے ظالم اور مظلوم کا پتہ چل جائے اور پھر بھی ہم ظالم کا ساتھ دیں، حلال اور حرام کی تمیز ہونے کے بعد ہم حرام کا ارتکاب کریں، چوری کا پتہ ہو جانے کے بعد پھر ہم چوری کا ساتھ دیں، چوری کا مال دیں، اور گناہ کی بات، گناہ کا ذکر ہو جانے کے بعد پھر بھی اگر ہم گناہ کا ارتکاب کریں تو پھر بہت سخت وعید آئی ہے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو تم بہت بڑے ظالم ہو۔ نبی علیہ السلام مخاطب ہیں، لیکن اس سے پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ علم آ جانے کے بعد، معلومات ہو جانے کے بعد پھر بھی اگر اس گناہ کے اندر رہے اور حق و ناحق کی تمیز نہ کی، تمیز ہو جانے کے بعد پھر ناحق کا ساتھ دیا، ظالم کا ساتھ دیا، اور اسی طرح جو کہ برا بلا کہے، چاہے دنیا کا کیسا ہی عظیم ہستی ہو، لیکن کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کوئی بات کہے، ان کی عظمت کے خلاف کوئی بات کرے،
تو پھر بھی اگر کوئی ان کے حق میں کھڑا ہو جائے اور اس شخص کی اگر پیروی کرے، اس کی طرفداری کرتا رہے، تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ انک اذا لمن الظالمین، تب تو بہت بڑا ظالم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی، یعرفونہ ہوئے میرے محبوب آپ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، ویسے ہی جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح اپنے بچوں کے ہر ایک حرکات و سکنات سے وہ واقف ہیں اور کوئی شک شبہ نہیں ہے، اسی طرح میرے محبوب یہ یہودی آپ کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ لوگ، لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق بات کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کی رسالت کو جانتے ہیں وہ سب کچھ، لیکن وہ چھپا کر رکھتے ہیں دلوں کے اندر، حق بات کہہ نہیں سکتے۔ اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، ہر فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، حق بات الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ شک کے اندر مت پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہی برحق ہوگا اور وہی حق سچا ہے۔ رکو مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور ناحق کی تمیز کرنے کی اور پھر اس کے بعد حق کا ساتھ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلا رکوع